بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں اسد وقاص خان اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نیا ایجوکیشنل پروگرام لے کے. خواتین و حضرات, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو تعلیم ہے ہمارے قوم کا زیور ہے اور تعلیم حاصل کرنا ہر مرد مومن کو فرض قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس بڑے ہی لوگ ایسے ملتے ہیں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہیں, ان کے مالی حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں, ان کے گھریلو حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں, یا ان کے والدین اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں. لیکن دوسری جانب دیکھیں تو ہماری یوتھ اور ہمارے جو ینگ بچے ہیں وہ ہر فیلڈ میں اپنے لوہا بنوا رہے ہیں اور نیشنلی نہیں انٹرنیشنل بھی ہمیں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو ای ڈی این نے سوچا اور ہماری ٹیم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے کہ دو نوجوان ستاروں کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی جائے کہ جو ایک ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک فیلڈ کو نہیں, دو کو نہیں, تین کو نہیں, چار کو نہیں, بلکہ کئی فیلڈز کو اپنے اندر سمایا اور اس میں اپنا نام پیدا کیا, اپنا لوہا بنوایا. اور سیالکوٹ کی جو سرزمین ہے جس میں اقبال, فیض اور بہت سے ایسے زرخیز ہیرے ہم نے پیدا کیے ہیں, اور آج یہی دو ہیرے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور یہ دو ہیرے جن کا تعارف وہ کرانا میں بڑا مخصوص سمجھتا ہوں, ہمارے ساتھ بڑے ہی ٹائم نکالنے کے بعد, اور یہ بڑے ہی ہم نے ایک اسپیشل پروگرام آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا. اور یہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو ہم ایک فیلڈ لے لی ہے, جیسے میتھمیٹکس ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, کہ ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے, ٹیچنگ ہی ہمارا پیشن رہ جاتا ہے یا جاب ہی نہیں. دوستو, آپ اگر ہمت رکھتے ہیں, آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے, تو آپ کسی بھی فیلڈ میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں اور اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو میرے بڑے اچھے دوست جناب اور میرے بڑے قریبین سے تعلق رہا اور بہت سے فنکشن میں ہماری ملاقات بھی رہی ہے, میرا جو کہنے کا مقصد ہے, اور آپ سب ان کے نیم سے فیملر بھی ہیں, انٹرنیشنل ٹی ویز پہ ان کو بھی آپ دیکھ بھی چکے ہیں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاصم کمال صاحب. سر کیا حال ہے؟ ویلکم کرتے ہیں ایڈین میں آپ کو سر. تو عاصم کمال صاحب کا تعارف میں تھوڑا سا خود کروانا چاہتا ہوں. ایک میتھمیٹیشین بھی ہیں, ایک آرٹسٹ ہے, لائیو پینٹنگ بھی کرتے ہیں جی, لائیو پروگرام میں آپ نے اکثر ان کو دیکھا ہوگا. اور یہ آرٹ جو ہے 4-5 سال سے بڑا خدمت کام کر رہے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں, لائیو پینٹنگ کرتے ہیں. لائیو پینٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آن دا اسپاٹ آپ کے لیے ڈرائنگ بناتے ہیں ود ان فیو منٹس, فیو سیکنڈ. سر ایسے ہی ہے نا سر؟ تو اس کے بعد سر پوئٹ بھی ہیں, بڑی اچھی پوئٹری کرتے ہیں. میرے جناب ان کے سامنے جب اسٹیٹس آتا ہے, اور بڑے اچھی شاعری ہے. 4 فیلڈ میں دیکھے, میں نے آپ کو نام بتا دیے, میتھمیٹکس, آرٹ, پوئٹری اینڈ سوشل ورک. دوسری ہماری شخصیت جو بہت ہی معتبر, بہت ہی اچھی اور ینگ ٹیلنٹڈ ہمارے ابھرتے ہوئے ستارے جناب حسن افتخار باجوہ صاحب ہے. ویلکم سر اسٹوڈیو میں آپ کو سر. تو سر بھی میتھمیٹیشین ہیں, میرے سبجیکٹ فیلو ہیں دونوں دوست, اور آل پاکستان ڈبیٹ سوسائٹی سیالکوٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, بہت اچھے سوشل ورکر بھی ہیں, اور سر ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں, اور اپنے علاقے کے جو بچے ہیں ان میں یہ ٹیلنٹ پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے علاقے میں بھی اس طرح کے ہیرے پیدا ہوں, اور وہ آنے والے وقت میں پاکستان کا نہیں بلکہ اپنے ان کے علاقے کا بھی نام روشن کریں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں, دونوں دوستوں کو آپ کا بہت شکریہ. اور کیسے ہیں آپ دونوں دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عاصم صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عاصم صاحب بتائیے, آج آپ وقت نکال کے ہمارے پاس موجود ہیں, تو کیا فیل کر رہے ہیں؟ ایز اے 4 آپ کا تعارف ہوا اتنے فیلڈز میں, کیا فیل کرتے ہیں آج؟ جی, اس بات کی بہت خوشی ہے اور آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس پلیٹ فارم پہ آنے کا. جس طرح کہ آپ نے پہلے بتایا کہ ایک بڑی ٹائم لگ گیا ہمیں یہاں تک آنے میں. کافی دیر سے پلان کر رہے تھے کہ اس پروگرام میں جو ہے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے, اور آج یہاں پر موجود ہیں اور بہت خوشی ہے اس بات پر, اچھا لگ رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. سر آپ حضرت کیسے آپ فیل کر رہے ہیں آج ہمارا ٹائم دیا آپ نے؟ بہت شکریہ آپ نے جی ہمارے لیے وقت نکالا. جی تھینک یو سو مچ. اور سر حضرت نظرہ میں بتاتا چلوں, میرا سبجیکٹ بھی میتھس ہے ایز اے ٹیچر, یہ دونوں بھی میتھمیٹیشینز ہیں. تو آج ہم 3 میتھمیٹیشینز اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. میتھمیٹکس والے سے بات اتنی زیادہ نہیں ہوگی, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لیکن دوسری باتیں زیادہ ہونے والی ہیں. جی عاصم صاحب, پہلا سوال کویسچن میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لائیو پینٹنگ کرتے ہیں, میں تو فین, آپ نے ہمارے ایونٹ میں بھی لائیو علامہ اقبال کے پورٹریٹ کیا. تو یہ میتھمیٹکس کے ساتھ آرٹس کا خیال کیسے آپ کے ذہن میں آیا, پھر سوشل ورک, 4 چیزیں کیسے, تھوڑا سا بتائیے حاضرین کو. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی اور ٹیلنٹ یا کوئی بھی اور فیلڈ میں نے جوائن نہیں تھی کی جب میں میتھمیٹکس میں آ چکا تھا. رائٹ, میتھمیٹکس کو میں جوائن کر چکا تھا ایز اے سبجیکٹ, اور اسٹڈی کنٹینیو کر چکا تھا. تو پوئٹری یہ میں پہلے سے کر رہا تھا. رائٹ, ٹھیک ہے. جب میں بی ایس اسٹارٹ نہیں کیا تھا تب سے میں پوئٹری اسٹارٹ کی تھی. تو بی ایس میں آنے کے بعد, یونیورسٹی لائف میں آنے کے بعد پھر میں نے آرٹ کو اسٹارٹ کیا. تو 1-2 سال پریکٹس کی. تو میں نے نہیں تھا سوچا کہ اس طرح کے پلیٹ فارم پر جا کے میں پرفارم کروں گا, لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے پریکٹس کی تو دوست بہت اچھے ملے,
پلیٹ فارم بہت اچھے ملے کالج سے, یونیورسٹی سے, تو مطلب یہ سب چیزیں مجھے بہت انکریج کیا. تو میں پریکٹس کرتا رہا اور الحمدللہ کہ میں پاکستان کی جو فرسٹ نمبر پہ پینٹنگ ہے وہ پرفارم کی 3 منٹ میں. مختلف شہروں میں بھی جاتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایوری چائلڈ از این آرٹسٹ, بٹ دا پرابلم از ہاؤ ٹو ریمین این آرٹسٹ ونس وی گرو اپ. یس. تو شروع میں ہر ایک بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آرٹ بیسیکلی ہم اس کو پینٹنگ پوئٹری تک محدود نہیں کر سکتے. آرٹ بیسیکلی ایک بہت وسیع فیلڈ ہے جس میں کسی بھی طرح کا پرفارمنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو ہمارا معاشرہ ہے یا سوسائٹی ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ جب ان ہوتا ہے تو اس کی پریورٹیز کچھ اور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پیرنٹس کی پریورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. جو ہماری اسکول مینجمنٹ ہے, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں وہ اتنا اس طرح سے انوالو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور بیسیکلی اگر کوئی بندہ کسی بھی طرح کے آرٹ میں پرفارم کر رہا ہے تو اس کا فائدہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ اس آرٹ میں اچھا ہوگا. کسی بھی آرٹ میں اچھا ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو اچھا پلیٹ فارم ملے گا. جب وہ اچھے پلیٹ فارم میں جا کر پرفارم کرے گا تو اس کو اتنی داد ملے گی تو اس میں آبویسلی کانفیڈنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انکریجمنٹ ٹول ہونا چاہیے آپ کے خیال سے. تو جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ اس میں کانفیڈنس آ جائے گا, اس کو کہیں سے داد ملے گی, تو ویسے پریکٹیکل لائف میں اتنا کانفیڈنٹ ہوگا کہ وہ اچھے اسٹیپس لے سکے گا. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کو صرف ہم اسٹڈی تک محدود کر دیتے ہیں, تو جس کا جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو مطلب ایک ڈفرینٹ ٹیلنٹ رکھتا ہے تو اس کو جب وہ پالش نہیں کر پاتا تو وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا اپنی فیلڈ میں. تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو اس کی یہی کمزوری جو ہے نا وہ اس کو ڈی موٹیویٹ بھی کرتی ہے اور اس کے لیے ناکامی کا باعث بھی بنتی ہے. جی بالکل. اسی چیز کو میں آگے بڑھاتے ہوئے حسن صاحب آپ سے کویشچن کروں گا. کچھ عرصہ پہلے پرویز مشرف صاحب نے اوپن ایک فارم بنایا, اس میں ایک ینگ سا لڑکا آتا ہے کاکا خیل نام سے, اور وہ آ کے چیلنج کرتا ہے پرویز مشرف جیسے پریزیڈنٹ آف دا آن دیٹ ٹائم. تو وہ بھی ایک ڈبیٹ اور اپنے ایک اسٹائل سے آگے آتے ہیں. اس کے بعد وہ کاکا خیل نظر نہیں آیا کبھی ایسے چیلنجنگ موڈ میں. یونیورسٹی لیولز پہ لوگ باہر نہیں نظر آتے, بچوں کے پاس وہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے اس میں ایجوکیشن سسٹم کو میں پارٹ اچھا نہیں رول پلے کر رہا, یا لوگ بچے کیوں نہیں اس طرف آ رہے کہ وہ اپنے ٹولز کو امپروومنٹ کریں؟ وجہ کچھ ادارے بھی ہیں, کچھ ہمارا سسٹم بھی ہے اور کچھ ہم بھی ہیں. کیونکہ پہلے یونین تھی, اسٹوڈنٹ یونین تھی. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیچے سے گرومنگ ان کی ہوتی تھی, وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے تھے اور وہ آگے آ جاتے تھے. صحیح. کیونکہ آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ کو آزادی تھی, اس ٹائم میں یونین تھی, تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے جو ان کی لیمٹ تھی اس سے اب وہ چلے گئے. ٹھیک ہے. وہ پھر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ہمارا بھی نقصان ہوا کہ یونین پہ پابندی لگ گئی, اس کی وجہ سے وہ ایکسپلور نہیں ہو. ٹھیک ہے. ان کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ڈیبیٹنگ جو کمپٹیشن یا جو انکریجمنٹ ٹول ہے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے؟ کوئی پلیٹ فارم, کیونکہ اسٹوڈنٹ آگے نہیں آ سکتا پراپر. دیکھیں نا, کوئی بھی کام ہے تو جب تک اسٹیٹ جو ہے اس کی نگرانی میں وہ کام نہیں ہوگا تو وہ تو اسکیٹر ہو جائے گا سارا معاملہ. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں جب پڑھیں گے تو وہ اگر اسٹیٹ ان کی نگرانی نہیں کر رہی تو وہ اور اطراف میں وہ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. جب تک اسٹیٹ نگرانی نہیں کرے گی, یونین کو باقاعدہ بحال نہیں کیا جائے گا, تب تک کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. عاصم صاحب, آپ سے کویشچن واپس آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ موجودہ تعلیمی نظام جو ہمارا چل رہا ہے اس میں کوئی بھی آرٹ اینڈ کلچر کی پروڈکٹس نہیں ہیں. جیسے ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, کچھ عرصہ پیچھے چلا جائیں, آرٹ ڈرائنگ کا ایک لیسن ہوتا تھا, ماڈل ڈرائنگ کو رکھا جاتا تھا, سامنے اسکیچ رکھ کے بنائیں, اور بچوں میں بڑا ہوتا تھا کلر پینسل اور یہ چیزیں. اب تو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی ہے. تو اب پورٹی فارم آ گیا ہے, یہ سبجیکٹ جن کو بچوں کو پریکٹیکلی کہیں اپروچ نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ تعلیمی سسٹم, ہمارا جو کریکلم سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس نظر سے؟ جی, کچھ ادارے ابھی بھی ہیں ایسے کہ جس میں آرٹ اسکیچنگ پینٹنگ کو ایز اے سبجیکٹ رکھا جاتا ہے بچوں کے لیے, لیکن چونکہ اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی, ٹھیک ہے, اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی کہ بچے اس میں پھر وہ ایکسپلور نہیں کرتے خود کو. تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس میں بچوں کو تھوڑا ٹائم بھی دیا جائے, تھوڑا موٹیویٹ بھی کیا جائے. جی جی. تو اس میں کام ہو سکتا ہے اور بہتری آ سکتی ہے.
یعنی کہ وہ ایز اے سبجیکٹ آپ کا مطلب ہے کہ اس کو لانچ کیا جائے. تو اسلم صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو آرٹ ہے, ڈبیٹ ہے, کیونکہ اس کا سبجیکٹ کوئی ایسا ہونا چاہیے کریکلم میں کہ بچے ایک اسپیشل لیسن ہو, اسپیشل کوچ ہو جو ان کو ٹرین کرے اور بچے اس کو ایز اے ڈبیٹ اسپیچز کمپٹیشن میں حصہ لیں اور آگے انٹرنیشنل لیول پہ ہیں. موجودہ گورنمنٹ کو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ چاہے ڈبیٹ کے حوالے سے یا ڈبیٹ کی ہم بات نہیں کرتے, ہم ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ہم بھی جیسے پاکستان ڈبیٹنگ سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ورک کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے کہ جو اسے لیڈ کر رہا ہو. ہمیں ضرورت اسی کی ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہو جو لیڈ کرے اور جتنی بھی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یا سوشل ورک کے حوالے سے, ڈبیٹ اور آرٹ کے حوالے سے جو پرائیویٹ آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے اور اسٹیٹ کی نگرانی میں وہ ورک کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو آصف کمال صاحب پھر آپ کی طرف آ رہے ہیں. پوئٹری, ادب کا ایک بڑا آپ سے سارے اس میں انوالو ہیں. ہمارے بچے ادب سے بہت دور ہیں. اگر کسی سے پوچھا جائے فیض احمد فیض کو نہ میر تقی میر کیا ہے, میٹرک میں تو ان کو رٹا دی جاتی ہیں وہ غزلیں, ایف ایس سی میں بھی رٹا دی جاتی ہیں غزلیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کیا, اس کا مفہوم کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے جو موجودہ یوتھ ہے اس کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو بول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ کچھ ہیں, ٹھیک ہے, صرف چند لوگ ہیں جن کا اس اپنی زبان کے ساتھ لگاؤ باقی ہے. تو زبان سے دوری اس کی بیسک وجہ ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں. جب ہمارے اسٹوڈنٹس کو شروع میں ہی یہ چیز بتا دی جاتی ہے کہ انگلش لینگویج از دا بیسٹ لینگویج اور آپ کو اسی میں کنٹینیو کرنا ہے, تو جب ظاہر ہے رجحان سارا انگلش لینگویج کی طرف ہوگا. اس کو ہم نے امپورٹینس ہی اتنی دے دی, اہمیت ہی اتنی دے دی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اپنی لینگویج میں بھی ہم کچھ اچھا جو ہے نا وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو ہمارے بچوں کا رجحان زیادہ سے زیادہ انگلش, جیسے محنت انگلش میں کرتے ہیں, وہ کام انگلش میں کرتے ہیں, وہ بولنا انگلش میں چاہتے ہیں. اور ہم بھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں, اگر کوئی بندہ آ کے ہمارے سامنے انگلش بول رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ہی از ویل ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے. اور والدین بھی یہ معذرت بات کاٹ رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ماموں کو یہ بول کے دکھاؤ, پاپا وہ انگلش کے ورڈ بچوں کو چھوٹے چھوٹے سکھا دیں, اردو کا کوئی سکھانا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ کلچر بن گیا ہمارا. تو یہی وجہ مجھے بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے بچے اردو لکھ بھی نہیں سکتے ہیں, بس یہ تھے ٹیچر جو ہے. حسن افتخار صاحب آپ کیا اس بارے میں کچھ ایڈ کریں تھے؟ کیا یہ کنٹراڈکشن آ گئی نا لینگویج کی, اردو اور انگلش کی, اور یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ معاملہ کنٹراڈکشن اب نہیں آئی. کیا پیچھے چلے جائیں, تحریک آزادی جب تھی تو مسلمانوں کا جو سارا فوکس تھا وہ تب بھی اردو کے اوپر تھا. انہوں نے کہا جی انگریز, چونکہ 1857 میں جب انگریز آ گئے ادھر, برٹش گورنمنٹ آ گئی ہندوستان میں, تو ادھر تحریکیں چلی اردو کے حوالے سے کہ جو انگریزی ادارے ہیں جدھر انگلش چونکہ وہ پڑھا رہے تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے, اردو کی طرف آ جائے. مدرسے جو تھے ادھر تعلیم ہو رہی تھی. تو سر سید احمد خان نے تب کانسیپٹ پیش کیا کہ اگر ہمیں ان کو کمپیٹ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, تو ہمیں ان کی لینگویج بھی سیکھنی پڑے گی. بالکل سیکھیں, لیکن کمپیٹ کرنے کے لیے وہ بھی لینگویج سیکھیں. تو یہ کنٹراڈکشن تب کی چلتی آ رہی ہے اور ہم آج بھی 200 سال بعد بھی اس سے نکل نہیں سکے. ہم اب بھی جو ہے نا کنفیوز ہیں کہ ہم نے اردو پڑھنی ہے یا انگلش پڑھنی ہے, ہم اب تک بھی انتخاب اس کا نہیں کر سکے. اب مجھے نا وہ یاد آ گیا واقعہ کہ جرمن پہ جب ڈاؤن فال آیا ورلڈ وار کے بعد, تو انہوں نے اپنے سب بندوں کا کہ آپ جرمن سیکھیں. تو جب آپ نے کامیابی لینی ہے تو آپ جرمن سیکھیں. تو آپ دیکھیں جرمن آج تک دنیا میں کس لیول پہ ہیں پروگرس کے, کیونکہ اپنی لینگویج پہ کرتے ہیں. ڈچ کمپرومائز نہیں کرتے اپنی لینگویج, فرینچ جو لینگویج ہے, اس لیے جی اس کا مطلب ہے قوم کا جو عروج و زوال کے جو ہے وہ ڈپینڈنسی آگے لینگویج لرننگ کے اوپر. تو لینگویج لرنر کے لیے اب ٹیچر ویسے نہیں ہیں. آپ نے ہمارے کالج کے شروع میں ذکر کیا, یا ہمارے سیالکوٹ میں, تو ادب تو نظر آنا چاہیے. تو ادب صرف نام کے ساتھ ہی رہ گیا ہے, اقبال کا شہر, فراز کا شہر. وہ ٹیچرز کہاں گئے, وہ لوگ کہاں گئے جو اردو ادب سکھائیں گے؟ ان کے لیے آپ کیا کہ آپ دونوں ینگسٹرز بیٹھے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. زبانیں کاٹ دی گئی نفرتوں کے خنجر سے, اب کانوں میں محبتوں کا رس کون گولے گا. ہمارے دور کے بچوں کو تو انگریزی سے محبت ہے, ہمیں یہ ڈر ہے کہ مستقبل میں کیا کون بولے گا. تو بحیثیت استاد ہمیں جو ہے نا یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں
اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو کہ اپنی جو ہماری لینگویج اردو ہے اس پہ اتنا فوکس کریں کہ کم سے کم ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ یہ ہماری اپنی زبان ہے اور اس پہ بھی وہ کام کریں. انگلش کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. جی جی ٹھیک ہے, انگلش سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ انٹرنیشنل ہمارا جو افیئرز ہیں وہ ساری انگلش لینگویج ہے, تو انگلش کی اہمیت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی لینگویج کو اتنا ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہم ان کو بیلنس کے ساتھ لے کے چلیں. اب کووڈ-19 سب بچے فارغ ہیں, آن لائن ٹیچنگ آپ کو پتہ ہے, اس پہ بحث نہیں اب کریں گے کیونکہ بڑے پروگرامز میں ہم کر چکے ہیں. آن لائن پہ تو بہت زیادہ بات ہم نے کی ہے ایڈین کے پلیٹ فارم سے, لیکن بعد میں صرف یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو لرننگ ان کی اسکولز میں ہو رہی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. اب ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا یہ ریلیشن شپ رہ گیا کہ وہ انہیں ٹاسک دے دے تو وہ پرفارم کر لیں اور لینگویج چلے جائے. اس سے اسٹوڈنٹس باغی ہوتے جا رہے ہیں اسکول سے, ہوم اسکولنگ آتی جا رہی ہے, تو نمبر آف اسٹوڈنٹس کم ہے. جیسے شرح خواندگی ہم جیسے نمبر آف لٹریسی ریٹ ہمارا بڑا کم ہوتا جا رہا ہے, بچے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں, گورنمنٹ اسکول کے بچے کاموں پہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, والدین کہتے ہیں کوئی کام تو کرتے نہیں, چلے نہیں کسی جگہ پہ ڈال دیں. تو وہ گورنمنٹ اسکول کے وہ غریب بچے جن کو آن لائن ٹیوشن اویلیبلٹی نہیں ہے, اب وہ کیا کریں سر؟ حسن افتخار صاحب آپ بتائیے. ہمارا سسٹم پہلے بھی جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے وہ ان کا سسٹم چل رہا ہے, یہ چلا رہے ہیں, اسٹڈی کے وجہ سے کچھ اچھا نہیں ہے. لٹریسی ریٹ ہمارا پہلے بھی کچھ زیادہ نہیں ہے, بلکہ ہم پیچھے چلے جائیں تو لٹریسی ریٹ جو ہے جب برٹش گورنمنٹ ادھر آئی تھی 1857 پہ, میں دوبارہ آپ کو لے گیا, تب ہندوستان کا لٹریسی ریٹ آپ کو بڑا یہ حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ 97% تھا اس ٹائم ہندوستان کا لٹریسی ریٹ. لیکن جب انگریز ادھر سے گیا 1947 میں, جی جی, تب ادھر کا لٹریسی ریٹ اونلی 11% تھا. اللہ اکبر. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن کیا ہے, چونکہ ایک تو لینگویج کی کنٹراڈکشن آ گئی سب سے مین, چونکہ پہلے ادھر اردو تھی یا ہندی تھی یا سنسکرت وغیرہ تھی, مقامی لینگویجز میں ہم اسٹڈی کر رہے تھے. اس کے بعد انگلش آ گئی, کنٹراڈکشن آ گئی, وہ کنفیوژن ابھی تک بھی دور نہیں ہو سکی کہ ہم نے اردو کی طرف جانا ہے انگلش کی طرف جانا ہے. مین وجہ وہ بنی جس کی وجہ سے ہمارا لٹریسی ریٹ نیچے آ گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے نیچے آیا. ان کی وجوہات کیا ہیں کہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں, اس سے بھی 1857 سے بھی پیچھے چلے جائیں, کہ جب ہم ادھر برصغیر میں ہمارے جو مغل خاندان تھا 600 سال غالباً انہوں نے حکومت کی ہے ادھر. جب یہ تاج محل ادھر بنا رہے تھے امریکہ میں, اس ٹائم ہارورڈ یونیورسٹی بنی تھی. تاج محل بنا تھا غالباً 1632 میں بنا تھا, اور ہارورڈ یونیورسٹی کا قیام ہوا تھا 1636 میں, 4 ایئرز بعد. ہاں جی. تو جب ہم ادھر تاج محل بنا رہے تھے, شالیمار گارڈن بنا رہے تھے, اس ٹائم وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور یونیورسٹیاں بھی صرف یونیورسٹیاں نہیں, جو ہمارے ادھر پاکستان میں اس لیول کی اب بھی یونیورسٹیاں موجود نہیں ہیں. اس ٹائم یورپ میں ایسی لائبریریاں موجود تھیں جس میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں, اور ادھر ہمارے سیالکوٹ میں ہم شہر اقبال میں بھی دیکھتے ہیں تو 2 لائبریریز ہیں صرف, اور ادھر بھی چند ہزار کتابیں موجود ہیں. بلکہ چند دن پہلے اسکینڈل بھی آیا کہ وہ تقریباً 25,000 کتابیں علامہ اقبال لائبریری میں جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں, انہیں وہ دیمک لگ گئی. جی بالکل, یہ اسکینڈل سامنے ہے. لیکن سر یہی تو وجہ ہے ہمارے زوال کی نا, کہ ہم نے وہ قدر ہی کھو دی ان لوگوں کی, ان سسٹم کی اپنے قدر کھو چکے ہیں ان چیزوں کی, کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہے ہی نہیں اویلیبلٹی. تو آخر میں چلتے چلتے آپ دونوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا کوئکلی کوشچن, کہ یہ جو نظام تعلیم نصاب میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئکلی آپ دونوں کا اپنی اپنی رائے ہے کہ کیا چینجز آنی چاہیے ایجوکیشنل سسٹم میں کہ ٹھا کر کے لگے اور مزہ آ جائے. اصل میں سمجھتا ہوں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے سائنسز, جی, جس میں فزکس, کیمسٹری, میتھ وغیرہ سم تھنگ آ جائے. جی جی. دوسرا سوشل سائنس. جی. جو سائنسز ہے نا اس پہ ورک چلے ہو رہا ہے, جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, جو پہلے سے ڈسکوریز ہو چکی ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں وہ ڈسکوریز نہیں ہیں, انوینشنز نہیں ہیں, وہ ایکسپلوریشن ہے. وہ انوینٹ نہیں چیزیں کی گئی, وہ ایکسپلور کی گئی ہیں سائنٹسٹ کی طرف سے. رائٹ. ٹھیک ہے. دوسرا سوشل سائنسز, اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہم نے بچوں کو سنڈریلا پڑھا دی ہے, سنڈریلا پڑھا رہے ہیں کہ سنڈریلا کیسے ماں کو دھوکہ دے کے باہر چلی جاتی ہے. ہم کیتھرین پڑھا رہے ہیں, چپس کی سٹوری سنا رہے ہیں. دوسری طرف ہم نے انہیں حضرت فاطمہ کے متعلق نہیں بتایا. کیا بات, ان کی کوئی سٹوری ہم نے نہیں بتائی, مورل لیسنز ہم نے کا نہیں بتایا, ان کی بہادری کے قصے ہم نے نہیں سنائے. دوسری طرف ہم نے الیگزینڈر کے متعلق اسے بتا دیا کہ اس نے اتنے علاقے, اتنے مربع میل فتح کیے,
جبکہ دوسری طرف ہم نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں نہیں بتایا. بالکل ٹھیک تو ہے. یہ جو کنٹراڈکشن ہے نا, اسے ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ہمیں تعلیمی نظام میں تبدیلیاں اس طرح کی لانی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو سوشل اسٹڈی ہے نا, جو سوشل سائنسز ہے, اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی عاصم صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ بڑا اچھا سر نے پوائنٹ ہے. یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بیسک کانسیپٹ جو ہمارا بن گیا ہے نا نوکری کا, جی جی, اس کو بھی تھوڑا سا دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی انجینئر پیدا کرتی ہے لیکن اس کو انجینئرنگ نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے. بالکل ایسی. یہاں تک کہ ہماری جو بزنس کے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں نا, وہ بھی اکاؤنٹنٹ کی جاب ڈھونڈ رہے ہیں. ایسے ہی, حالانکہ انہوں نے بزنس کرنا ہے اور نوکریاں پیدا کرنی ہیں, لیکن وہ نوکریاں پیدا نہیں کرنے, خود نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے تعلیمی نظام میں بھی اس کچھ تھوڑی سی چیز کا اضافہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس قابل ہوں کہ خود وہ کوئی کام کر سکیں. جی, اور اسٹوڈنٹس میں بھی ایک کانسیپٹ دیا جائے اور بعد میں اس کو کوئی پریکٹیکل ٹریننگ دی جائے انسٹیٹیوٹس میں, تاکہ وہ کچھ پریکٹیکل کام کر سکیں. پھر اس کی کوئی آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ ہمیں نظر آئے گی. آج کل ایک سوشل میڈیا بنے ہوئے ہیں صاحب, آزاد چائے والا, وہ اکثر بات کر رہے ہیں اسکلز اور ایجوکیشن پہ. وہ کہتے ہیں ڈگریاں چھوڑ دو, اسکل امپروو کرو. تو آپ سب ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہیں, میں بھی ڈگری ہولڈر ہوں, پھر ہم کیمراز کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا ڈگری کی امپورٹنس ختم ہو سکتی ہے کبھی؟ اس میں معاملہ بلا کیا ہے, اس ٹائم پاکستان میں تقریباً 200 یونیورسٹیز ہیں. جی جی. اور پاکستان میں جو سالانہ گریجویٹ ہے نا, جو پاکستان پیدا کر رہا ہے یا مارکیٹ میں بھیج رہا ہے, وہ تقریباً جو ہے نا وہ 10 لاکھ سے اباب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم 10 لاکھ جو ہم کھپت تیار کر رہے ہیں, کیا مارکیٹ میں ان کے لیے جگہ موجود ہے؟ ٹھیک ہے. کیا سالانہ سپیس موجود ہے کہ وہ جو 10 لاکھ گریجویٹ ہم پیدا کر رہے ہیں, کیا ان کے لیے نوکریاں, جابز وغیرہ کی کوئی ان کے لیے جو ہے نا وہ آگے اپرچونیٹیز موجود ہیں؟ نہیں, ایز اے آبزرور میں تھوڑا سا میں تو سمجھتا ہوں کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے ایک پان والا بھی اچھا نہیں مل رہا, حد تک اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, اس کے پاس اسکل ہی ہوگا پان لگانے کا, وہ پان بھی اچھا نہیں لگا پا رہا. وہ گوشت والا ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, گوشت بیچ رہا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں وہ گوشت بیچوں گا جو تھوڑا حصہ خراب ہے یا ٹھیک نہیں ہے. ایمانداری نہیں نظر آ رہی ان کے اندر بھی. اب ایک ایجوکیشنسٹ ہے, وہ ٹیچر کی اگر ہم بات کریں, بہت سے ٹیچرز ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بچہ اکیڈمیز میں آ جائے, اسکولوں میں ان کو ٹیچ نہ کیا جائے. یہ اکثر ہم تو دیکھتے ہیں, ہم لوگ بھی اس کا شکار رہے ہیں اپنے ایجوکیشن کیریئر میں. تو کہیں کہ یہاں پہ بد دیانتی کا فیکٹر نہیں آپ کو نظر آتا؟ اسکل اور ڈگری تو پیچھے رہ گئی, تو یہ تو بد دیانتی نہیں تھوڑی نظر آ رہی معاشرتی. آپ نے جو پہلے بات کی ہے نا کہ جو بزنس گریجویٹ ہے نا, اس کا بھی مائنڈ یہ ہے کہ میں نے گریجویشن کرنے کے بعد میں نے نوکری کرنی. جی, تو بد دیانتی آ گئی نہیں ہے تو. ہاں جی. تو ہمیں تھوڑی سی مینٹالٹی چینج کرنی پڑے گی اپنی بھی. جب ہماری مینٹالٹی چینج کرے گی, وہی ہم آگے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے, ان کی مینٹالٹی بھی وہی ہوگی. تھوڑی سی ہمیں یہ چینجنگ لانی پڑے گی سسٹم. باجوہ صاحب, ہم ہمسایہ ملک کی موویز دیکھتے ہیں نا جی, ہر مووی میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک لیسن, عامر خان کی اگر میں اوپنلی بات کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے, 3 ایڈیٹس میں اور بڑی موویز ان کی آئی ہیں, لیسن بیسڈ ہوتی ہیں. تارے زمین پر آپ نے دیکھے, انہیں دہلی سیکسیا کا انہوں نے بتایا. ہمارے یہاں پہ ایسی, جی جی, وہ انہوں نے بتایا کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس اسکلز ہوں تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسی موٹیویشنل چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں. ایڈورٹائزمنٹ بہت نظر آتی ہے. ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ دیکھیں, ایئر یونیورسٹی نے یہ کر دیا, انسپائر نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, یہ فیس اتنی, فرسٹ آنے پہ گاڑی دی جائے گی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ نالج اچھا دینے پہ یا اچھے ڈیبیٹ کرنے پہ. اب بہت سے ایسے بچے ہیں جو ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ جیسے دوست جن کو تو پلیٹ فارم مل گیا ہمارے کالج سے, آپ نے سوسائٹی بنا لی, آپ کیسے وہ ٹیلنٹ سرچ کریں گے اب جا کے کہ یار وہ لڑکے ہم کہاں سے اٹھائیں؟ تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. ہمارا جو المیہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے, وہ لوگ والدین الاؤ ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کو. اب ایک بیٹی ہے جو 17-18 ایئرس کی ہے, عاصم کمال صاحب کہتے ہیں میں آپ کو آرٹ سکھاتا ہوں. کیا پیرنٹس الاؤ کریں گے عاصم صاحب کو وہ ان کو کوئی پوچھ کے کھا سکے؟ پہلے ہمارے معاشرے میں یہ جو بد دیانتی کا فیکٹر ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ فیئر فیکٹر ختم ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈر ہے کہ جی ہمارے بچے گھر سے باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ تو موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا فضا, مدینہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے, پھر امپلیمنٹیشن آنی چاہیے نا ہمارے اوپر. کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو بیسیکلی ہماری ڈسکشن ہے وہ اسی طرف ہی جا رہی ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ نہیں ہو رہا ہے, ٹیلنٹ کلنگ ہو رہی ہے. کیونکہ بالکل وہ بچے ضائع ہو رہے ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے. جیسے عاصم صاحب نے کہا کہ ایوری چائلڈ از اے آرٹسٹ, تو اس کو یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ بیٹا تم جو مرضی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. جی, ان کے اندر ٹیلنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس کے اندر, اسے ایکسپلور کرنے کی بجائے اسے دبا رہا ہے. بالکل.
تو اکثر پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں جی ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے. میتھمیٹکس کی ہم بات کریں, ہمارے ساتھ تو یہی پرابلم رہتی ہے کہ ساڈا بچہ تو میتھس کچھ کرتا ہی نہیں جی, اور ماری گیا اور 3 نمبر آ رہے ہیں. بھائی وہ کرے گا کیسے کہ جب آپ نے اس کو ٹارگیٹ ہی اتنے زیادہ دے دیے ہیں, تم نے کیمسٹری یہ کرنی ہے, بایو کرنی ہے, اردو کرنی ہے, کیا ہر سبجیکٹ میں فائن ہو سکتا ہے کوئی بچہ؟ ہر بندہ قائد اعظم کی پوئٹری 3 منٹس میں بنا سکتا ہے؟ میں تو نہیں بنا سکتا. میں کو آل پاکستان ڈبیٹ صدر بن سکتا ہوں؟ میں نہیں بن سکتا. جو میرے اندر سکلز ہیں وہ آپ دونوں میں نہیں آ سکتے. تو میرے خیال ہے ہر ایک بھی اپنا اپنا سکل ہے جس کو امپروو کرنا چاہیے. ایک سانچہ بنا دی ہے, ہم کہتے ہیں اس سانچے میں جو بچہ فٹ آئے گا نا وہ کمال ہے. جو ہمارے ہی سانچے میں فٹ نہیں آ رہا وہ اسے ہم نے نیگلیکٹ کر دیا, وہ زیرو ہے. پاکستان کی ٹریڈیشن اگر آپ دیکھیں نا, ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر 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 ڈاکٹر, وہ نہیں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نا, وہ دھکے سے کہتے ہیں ڈاکٹر ہی بن دوں. تو وہ جب ڈاکٹر دھکے سے بنا ہوتا ہے پھر وہ دھکے سے ہمارا بیڑا گرک کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر بنیں گے وہ پچھلے دنوں میں آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ چند دن پہلے بلکہ چند ہفتے پہلے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ایک آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی HEC کی. ٹھیک ہے. اس میں ایک انکشاف کیا ہوا کہ HEC نے اسکالرشپ پہ 132 اسٹوڈنٹس کو فارم کر ٹھیک 132 اسٹوڈنٹس کو. کیا بات. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ان 132 اسٹوڈنٹس میں سے 80 اسٹوڈنٹ تو ادھر ہی غائب ہو گئے. اچھا باہر ہی غائب ہو گئے, بہت سارے روزگار ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ نانو نفقے کی ٹینشن ان معاملات میں الجھ گئے, اسٹڈی چھوڑ دی اور وہ یونیورسٹی سے غائب. ٹھیک ہے. باقی بچے 52 اسٹوڈنٹ فیل ہو کے گھروں کو آ گئے. وہ PhD نہیں کر سکے کہ ہمارا جو مقامی جو نیشنل جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں انٹرنیشنل سسٹم سے تو وہ دیکھیں کتنا اس میں ڈفرینس آ گیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے. تو ہمیں ان کی اس لیول پہ جا کے یہ یونیورسٹیز کو بھی چاہیے نا کچھ چینجز لے کے آئیں, اپنا تعلیمی سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں. صحیح. خواتین حضرات, یہ تھے ہمارے آج کے ینگ ٹیلنٹڈ اور ملٹی ٹاسکر گیسٹ جناب عاصم کمال صاحب اینڈ جناب حسن افتخار باجوہ صاحب. بہت ہی مزیدار گفتگو ہوئی اور بہت ہی کچھ سیکھنے کو مجھے ملا ان دونوں ینگ ٹیلنٹ سے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اپنے بچوں کو دبانا نہیں چاہیے, ان کے سکلز کو امپروو کرنا چاہیے اور ان کو بڑھنا چاہیے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنے کام کو بڑھائیں, اپنے سکلز کو امپروو کریں, اپنے جہاں بھی آپ کو سیکھنا چاہیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. سیکھنا چاہیں تو جناب آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. ان 2 لوگوں کو دیکھیں, میتھمیٹکس گھر والوں نے ٹارگیٹ دے دیا بھی میتھ ہی کرنے جا رہے ہو, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں ہے. تو یہ ایک پریزنٹ ایگزامپل میں آپ دونوں کے لیے آن لائن لے کے آیا ہوں کہ بھائی کرو, جو دل کرتا ہے کرو. جیسے عاصم کمال صاحب نے کہا کہ آرٹ صرف پینٹنگ اور پوئٹری کا نام نہیں ہے, جو آپ کا دل کرتا ہے, جو سیکھنا چاہتے ہیں اس میں اپنا نیم پیدا کریں, اپنے والدین کا نام روشن کریں. یہ تھا آج کا ہمارا بہت ہی بہترین سا پروگرام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد وقاص خان, آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے ایسے ینگ ٹیلنٹڈ اور بڑے قیمتی سرمایہ کو لے کے. ہمیں تب تک تھوڑے دیر کے لیے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک نیا اور مختلف پروگرام لے کے. میری طرف سے آپ کو سائننگ آف. السلام علیکم.